تو ڈاکٹر صاحب یہ تقسیم ہند سے پہلے جو قریب کا زمانہ ہے، اس وقت کے جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات تھے جن میں سے آپ گزرے ہیں، جی، ان حالات نے آپ کے فکر کو کس حد تک اثر انداز متاثر کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہمارے ہاتھ سے اقتدار چھن گیا تھا جی تو مسلمان اپنے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے، جی اور علماء غیر مسلموں کے اور ہندوؤں کے اور اپنے درمیان امتیازات کو نظر انداز کرنے کی طرف مائل تھے، جی اور آزادی کی آرزو نے اور انگریز کی دشمنی نے انہیں اس طرح متوجہ کر دیا تھا کہ ہندو مسلم تضاد کا نوٹس نہ لیں، جی اور انگریز کے نکالنے کے لیے جو درکار ہے جی جد و جہد، اس میں ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے، جی اس کے بغیر انگریزوں کو نہیں نکالا جا سکتا یہاں سے۔ اس لیے انہوں نے ایک ان کے ہاں روایت بن گئی تھی جی کہ اندرون ملک جو اختلافات ہیں جی ان کو نظر انداز کیا جائے اور اسلام کی امتیازی خصوصیت پہ اصرار نہ کیا جائے۔ تو اس نقطہ نظر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اندری حالات اسلام کے مابحث اشتراک نقطہ موقف کو سامنے رکھ کر اسلام کے تشخص کو بچایا جا سکتا تھا، یا اسلام کے مابحث امتیاز موقف کو سامنے رکھ کے اسلام کی بہتری جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی؟ اس میں آپ کی رائے کیا؟ جس غلط فہمی نے ادھر متوجہ کیا، جی علماء کو متوجہ نہ ہونے دیا، جی وہ غلط فہمی یہ تھی جی کہ اجتماعی زندگی میں جی عمرانی وحدت کے شعور کی اساس جی ملکی قومیت ہے جی یا کلمہ طیبہ ہے۔ جی تو زوال کے دور میں جب مذہب نجی زندگی کا مسئلہ بن چکا تھا جی تو اسلامی حیات اجتماعیہ کے تقاضوں کے جو پورا ہونے کے شرائط تھے ان کے اوپر غور کرنا چھوڑ دیا تھا مذہبی ذہن نے، جی اور سیاسی آزادی کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی تھی اس میں ہندو کے ساتھ اتحاد ضروری سمجھا گیا تھا، اور اس بنا پر یہ کہا گیا تھا کہ اجتماعی قومیں جو ہیں وہ اوطان سے بنتی ہیں، جی لیکن جی اسلامی خصوصیت کے نقطہ نظر کی خصوصیت یہ ہے جی کہ اگر کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر معاہدہ عمرانی پیدا نہ ہو، جس کے نتیجے میں مطیع اور مطاع دونوں کے اوپر منزل من اللہ احکام یکساں بائنڈنگ ہوتے ہیں، جی تو پھر وہ معاہدہ عمرانی پیدا نہیں ہو سکتا، جی اور مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ جی اب اسلامی حیات اجتماعیہ کی حیثیت سے متصور نہیں ہو سکتی۔ جی پھر جغرافیہ یا وطن پرستی یہی چیزیں عمرانی وحدت کے شعور کی بنیاد بنیں گی، اور یہ دراصل انگریز کی تربیت تھی جس کا اثر علماء نے زیادہ قبول کیا بنسبت دوسرے گروپ کے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ بشیر احمد ڈار صاحب کی ایک کتاب ہے لیٹرز اینڈ رائٹنگز آف اقبال، تو اس میں میری نظر سے گزرا ہے کہ شاید 30s میں کہیں 35 میں علامہ اقبال سے آپ کی ملاقات ہوئی، جی، بلکہ غالباً انہوں نے خط لکھ کر ڈاکٹر سید ظفر الحسن عثمانی صاحب سے بات کی جی، اور آپ کو یہاں بلوایا۔ تو اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں علامہ اقبال علیہ رحمت کا کوئی پروگرام تھا، جی، اور اس یونیورسٹی میں مسلمانوں کے ملی، مذہبی اور تعلیمی تشخص کو قائم کرنے کے لیے جی، ایک الگ نصاب تعلیم جی، مرتب کروانا چاہتے تھے، اور غالباً کوئی ایسی بات بھی ہے کہ علامہ اقبال اس وقت مسلمانوں کی ایک مخصوص فکری اور نظریاتی بنیادوں پر ایک انقلابی جماعت کی تشکیل بھی چاہتے تھے۔ جی، تو اس سلسلے میں ان کی کیا گفتگو ہوئی آپ سے، اور اس سلسلے میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ علامہ اقبال نے اسے تسلیم کیا ہے جی کہ جن لائنز کے اوپر میں یہاں سوچ رہا ہوں مسلمانوں کے قومی مسائل کے بارے میں، جی انہی خطوط کے اوپر علی گڑھ میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب غور فرما رہے ہیں۔ جی تو اس سلسلے میں وہ سارے کاغذات جو تھے جی جن کے اوپر علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ٹو نیشن تھیوری پہ کنونس کیا تھا، جی دراصل وہ دستاویز جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کی رہنمائی میں میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، جی اور اسے لے کے میر سید غلام بھیک نیرنگ تمام زعماء ہند کے پاس پھرے تھے جی تاکہ انہیں پہلے فردن اس پہ قبولوا لیا جائے ان سے کہ مسلمانوں کا نصب العین یہی ہے کہ انہیں ہندوستان کے اپنے اکثریت کے صوبوں میں ایک اقتدار حاصل ہو اور وہ ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے آگے بڑھیں۔ جی تو یہ
وہ دستاویز اور اس طرح کے مضامین اور ان مسائل کے اوپر خط و کتابت ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب اور علامہ اقبال کے درمیان ہوتی تھی، وہ خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ تو انہوں نے، علامہ اقبال نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسی تحریک چلائی جائے شبان المسلمین کے نام سے، جس میں مسلمانوں کے سیاسی ورکر اور لیڈر تیار کیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس اس دستاویز کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ڈاکٹر ظفر الحسن عثمانی صاحب کی زیر عثمانی نہیں ہے ان کا نام، ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب، ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کی زیر نگرانی وہ آپ نے تیار کی تھی علامہ اقبال کے ایما پر، اور اسی کی بنیاد پر علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ٹو نیشن تھیوری پہ کنونس کیا تھا۔ جی، تو اس اتنی اہم تاریخی دستاویز، اس کا ذکر قیام پاکستان یا تحریک پاکستان کے سلسلے میں آج تک کسی تاریخ کی کتاب یا رسالے تک میں نہیں آیا۔ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آیا ہے اس میں باقاعدہ تاریخ میں آیا ہے جی، وہ تحریک پاکستان کی جو تاریخ لکھی گئی ہے جی پیام شاہ جہاں پوری نے، اس میں ہمارے علی گڑھ کے اس گروپ کا بھی ذکر ہے اور ان مسائل کا بھی ذکر ہے اور جو جدید ہم نے کی اس کا بھی ذکر ہے، اور جہاں تک علامہ اقبال کے اور علی گڑھ کے اس تعاون کا تعلق ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ خواجہ عبدالوحید صاحب جو علامہ اقبال کے بہت قریب تھے اور بڑے جوشیلے ورکر تھے، ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ ایک سرکولر لیٹر ایشو کر کے اور اس سے ایک اجتماع بلائیں۔ تو علامہ اقبال کی رہنمائی میں خواجہ عبدالوحید صاحب نے ایک سرکولر لیٹر ایشو کیا تھا، جس میں ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کو بھی یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ تو استاد محترم نے یہ سمجھ کے کہ میں ان مسائل کو پوری طرح سمجھتا ہوں، مجھے اور ڈاکٹر ایم ایم احمد جو میرے استاد بھائی تھے اور کراچی میں صدر شعبہ فلسفہ رہ چکے، فوت ہو گئے ہیں، ان کو یہاں بھیجا علامہ اقبال کے پاس۔ اور جب ہم یہاں آئے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ علامہ اقبال کی طبیعت میں کوئی رکاوٹ ہے۔ تو میں نے پھر ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کی خدمت میں ایک تار بھیجا کہ آپ علامہ صاحب کو خط لکھ کے یہ انہیں باور کرائیے کہ ہم لوگ قابل اعتماد ہیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھل کے بات کریں۔ تو پھر ان کا یہ خط آیا کہ یہ دونوں میرے شاگرد ہیں اور میرے بیٹوں کی طرح ہیں اور ان کی پوری ذہنی تربیت ہوئی ہے اور یہ ان تمام مسائل کو سمجھتے ہیں اور میری ہی برابر قابل اعتماد ہیں، تو آپ ان سے دل کھول کے بات کریں۔ تو پھر علامہ اقبال نے جاوید منزل کے اندر ایک میٹنگ بلائی اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک مسلمانوں کی کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ روحانی پہلو نہ ہو۔ تو جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب جو فقرہ علامہ کے منہ سے نکلتا تھا اس کو دہراتے تھے اس طرح جیسے مشاعرے میں مصرع اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں نے علامہ اقبال کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ آپ صوفی صاحب کی زبان بندی فرما دیں تاکہ ہم آپ سے پوری طرح استفادہ کریں۔ تو میری یہ بات میرے بھائی محمود احمد صاحب کو تو بہت ناگوار گزری، کیونکہ وہ نہایت شائستہ اور مہذب آدمی تھے اور میری اس بات کو انہوں نے ناپسند کیا، لیکن میں تو کہہ چکا تھا، اس لیے علامہ صاحب نے صوفی صاحب کی زبان بندی فرما دی، کہا کہ صوفی اب تم نہیں بولو گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ہر تحریک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایک روحانی پہلو ہو، تو ہمیں اس کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے لیے آپ تیار ہوں تو میں ابھی یہ مینڈیٹ لے کے آیا ہوں علی گڑھ سے کہ میں ابھی علی گڑھ جا کے اور ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کو لا کے اور آپ کے ہاتھ پہ انہیں بیعت کرا کے ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم نے ایک روحانی اور سیاسی جماعت بنائی ہے جس میں ہم مسلمانوں کی تربیت اور ان کے سیاسی فکر کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فوراً ہو سکتا ہے۔ تو وہ گفتگو اس کے بعد پھر کئی وہاں میٹنگز ہوئیں، لیکن علامہ اقبال خاموش ہو گئے اس کے بعد، اور اس کے 2 برس بعد جو اس خط کا اس بات کا جواب گیا کہ میں اپنے اندر طاقت اس کی نہیں پاتا جسمانی حیثیت سے، اس لیے جو کچھ آپ سے ہو سکے آپ علی گڑھ میں بیٹھ کے کر لیں۔ اور اس گفتگو کے نتیجے میں جو روداد خواجہ عبدالوحید صاحب نے اپنی ڈائری کے اندر دی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں علامہ اقبال کے معتقدین میں کوئی شخص اس کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ کوئی تنظیم بنائی جائے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا دارالمطالعہ قائم کیا جائے جس میں علامہ اقبال کی کتابیں پڑھی جائیں
اور کوئی کمٹمنٹ جو ہے کسی تحریک کے سلسلے میں نہ کیا جائے، اور اس کی اصلی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے مفادات اس میں انوالو تھے جسے وہ خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے برطانوی دور میں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ قیام پاکستان جب عمل میں آیا تو اس وقت بے شمار نوعیتوں کا نقصان ہوا، مسلمانوں کا عزتوں اور عصمتوں کا نقصان ہوا، جانی اور مالی نقصان ہوا، جائیدادوں کا نقصان ہوا۔ تو تقسیم ہند کے موقع پر مسلمانوں کا جو اتنا بے پناہ نقصان ہوا ہے، جی، کیا مسلمان قیادت نے اسے قبل از وقت نہیں معلوم کیا تھا کہ ہماری اس تقسیم کے نتیجے میں اتنا نقصان ہوگا، جی، یا اگر کیا تھا تو اس کے لیے کوئی خاص پلاننگ نہیں کی تھی؟ جی، اس کو صرف ہماری جو لیگ کے جو دوسرے لوگ تھے قائد اعظم کے علاوہ، جی وہ اس کے روادار نہیں تھے کہ لیگ کے جو رضاکار ہیں وہ منظم ہو جائیں، کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر رضاکار طاقت پکڑ گئے جی تو پھر ہم اپنے مقاصد کے مطابق اپنی تحریک نہیں چلا سکیں گے، اس لیے انہوں نے رضاکاروں کو تو منظم نہیں ہونے دیا، جی اور خاکسار تحریک سے اختلاف ہو گیا ان کے قائد کی وجہ سے، جی اور ہم نے مہلت ہمیں بہت تھوڑی ملی جی اس سلسلے میں، جی اور اگر ہمارے پیش نظر یہ ہوتا کہ ہمیں اپنے اس مقصد کی قیمت ادا کرنی ہے جی تو پھر ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے، جی لیکن ہم نے تو تاوان ادا کیا، قیمت ادا نہیں کی۔ جی اگر 10 لاکھ آدمیوں کو جو مشرقی پنجاب میں قتل ہوئے جی انہیں کٹوانے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا تو عالمگیر کے حدود مملکت کا پورا ہندوستان ہم فتح کر لیتے۔